حقیقت اور پیار دونوں اکٹھے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ راہ حسن و بقا اور طالبین منزل اہتداء اور سالکین مسلک وفا تمام حاضرین محفل عشق و الفت، ہم سب کے لیے ایک بہجت افزا اور سکون آمیز ساعت ہے کہ ہم کسی وسیلہ سے، کسی کی روحانی توجہ سے اور کسی کے زبان پارسا اور لسان صدق آشنا سے نکلے ہوئے چند جملے ہمارے لیے ہدایت بدامہ سامنے ہیں، اور ان کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر صاحب کلام کی روحانی توجہ و رہنمائی سے طالبین کو اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں بڑا حوصلہ، بڑی قوت میسر آ رہی ہے۔ مثنوی شریف یوں سمجھو کہ یہ عقائد، اعمال، افعال، کردار اور دین کے شعبہ باطنی کی روح اور غیر متزلزل قوت ہے۔ تصوف کی بے شمار کتابیں لکھنے والوں نے انتہا کر دی۔ بعض جو صاحبان علم، صاحبان ادب اور صاحبان زبان تھے، انہوں نے زور زبان، زور علم کلام اور زور فقاہت قلم اٹھایا، جس طرف گئے قلم نے اپنے جوہر دکھائے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے جب تصوف کی بات کی تو کتابوں سے حوالے لے کر نہیں کی، بلکہ وہ تصوف کی منزلیں طے کر کے اپنی مطلوبہ منزل پر پہنچ کر جو واقعات و حکایات اور دستور وصل اور محبوب کی توجہات کے حصول کا آسان ذریعہ تھا جس میں وہ کامیاب ہوئے، وہ انہوں نے حرف بحرف لکھ کر قوم کے سامنے ہدایت کا پیغام عام کر دیا۔ ان سب لکھنے والوں میں جناب رومی قدسہ سر سامی نے جو کچھ ارشاد فرمایا، انہوں نے حدیث پاک کے سائے میں
قرآن پاک کے اجالے میں اور صوفیانہ زندگی کے پرتو میں اور قرب رسول کے نشے میں جو ملا وہ انہوں نے ضبط تحریر لا کر لوگوں کے لیے بشارت کا ایک عام دریا چلا دیا ہے۔ مثلا آج جو شعر میرے سامنے ہے حضرات، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کتنی زبردست بشارت ہے۔ وہ لوگ کہ جو معصیت آلود ہیں، جن کی زندگی میں گناہ وافر ہے، جن کی زندگی میں خطائیں متکاثر ہیں، جن کے شب و روز میں لاابالی پن اور نفس کی بغاوت عروج پر ہے، اور بعض وہ کہ جن کے ہاں کچھ معصیت ہے، کچھ ذوق عبادت ہے، کہیں سجدے ہیں، کہیں تلاوت ہے، کہیں معصیت ہے۔ یوں سمجھو کہ اس نے گلے میں کچھ ایسا ہار پہن رکھا ہے جس میں پھول بھی ہیں، خشک پھول اور تر و تازہ پھول، اور اس میں کانٹے بھی ہیں، کہ اس ہار پر ہاتھ آئے تو اس کو چوبیں، اور کوئی مانکا کر کے ملے تو دونوں کو چوبیں۔ یہ ایسے لوگ بھی ہیں، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کانٹے لے کے گئے، اور جب سینہ بسینہ ملے تو اس صاحب سینہ نے اس دوسرے کو بے کینہ بنا کر اس کے ہار میں پروئے ہوئے کانٹوں کو پھول بنا کے واپس کر دیا۔ تو یہ چونکہ زندگی کے مختلف ادوار ہیں اور مختلف لوگ ہیں، مختلف اعمال و اشغال و اقوال کے حامل لوگ موجود ہیں، کچھ صرف زندہ ہیں اور گندہ ہیں، کچھ زندہ ہیں مگر تابندہ ہیں، کچھ زندہ ہیں مگر اپنے مولا کے بندے ہیں۔ اس لیے ہر دور میں ہر طرح کا انسان پایا گیا ہے، لیکن رب العالمین نے کبھی بھی گناہگار سے اظہار نفرت نہیں فرمایا، بلکہ اسے دعوت دی، آؤ میری رحمت میں کمی نہیں، ذرا بولو تو صحیح، میں قبول کر لوں گا۔ سجدہ گزاروں کو ترسایا کہ عبادتوں میں اضافہ ہو، انہیں تھوڑی سی میں محبت پلائی، نشہ چڑھایا، پھر شراب چھپائی، پھر میں خانے کے ارد گرد پھیرا اس کو تاکہ وہ لذتیں اس کو تنگ کریں اور وہ مجھے فریاد کرتے ہوئے گزرتے جائیں، اور وہ ان کی فریاد مجھے اچھی لگتی ہے، وہ بولتے جائیں میں سنتا جاؤں، اور شراب عشق اس میں بلوالا آتا رہے، اس میں جوش آتا، وہ ابلتی رہے، عاشق مچلتا رہے اور میری رحمت برستی رہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو سراسر گناہگار ہیں، میں ہیں مسلمان مگر گناہگار ہیں، جب خدا انہیں گناہگاروں کو دیکھتا ہے ادھر اپنی رحمت کو دیکھتا ہے تو پھر اعلان کرتا ہے، اے گناہگاروں، منہ پھیر دینے والوں، جنہوں نے انتہا کر دی، معصیت کی، خطا کی، گناہوں کی انتہا کر دی ہے، مایوس نہ ہونا، تم دل توڑ کر ایک طرف نہ ہو جانا، اور میں صاف کہہ دوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمتوں سے منہ نہ پھیرنا، مایوس نہ ہونا۔ تیرے گناہ کتنے ہوں گے تیرے گناہ، میری رحمت اس سے بہت بڑی ہے، ادھر آ کے ایک دفعہ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ اور یہاں جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے چند قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کر
آپ نے ایک ہی شعر میں ساری زندگی کی حقیقتوں اور لطافتوں کو اور غلاظتوں کو توبہ کے نور سے صاف کرنے کے بعد انہیں لطافتوں میں بدلنے اور کثافتوں کو لطافتوں میں تبدیل کرنے کا ایک طریقہ بتا کر انسان کو بتایا کہ تو سوچ تو صحیح کہ تو ہے کیا. وہی تو ہے کہ جس کے سامنے فرشتوں نے بھی سجدہ کر دیا تھا. آپ واپس اپنی منزل تلاش کر. تو یہاں وہ ارشاد فرماتے ہیں جود محتاج است خواہد طالب ہم چنانکہ توبہ خواہد تائب اللہ غنی. جود محتاج است خواہد طالب ہم چنانکہ توبہ خواہد تائب. جود محتاج است خواہد طالب. دیکھو ایک پھر مثال دے کے آگے چلتے ہیں کہ سخاوت سخی اس کے بعد بے شمار دولت ہے. وہ اس انتظار میں رہتا ہے کوئی مانگے تاکہ میری سخاوت کا جوبن لوگ دیکھیں. وہ تالے کھول کے دولت کے انبار لگا کے سرے راہ انتظار میں رہتا ہے کوئی مانگے اور میں دینا شروع کروں تاکہ میری سخاوت کا جوبن کائنات دیکھے اور میں خوش ہوں کہ میری سخاوت کا انداز کیا ہے. تو رب العالمین فرشتوں کو فرماتا ہے کہ تم جانتے ہو نا میری رحمت کتنی ہے اور گناہگار کتنے ہوں گے. یہ کلمہ گو گناہگار جس طرح سخی انتظار میں رہتا ہے کہ کوئی سوال کرے تاکہ میں دروازہ کھولوں سخاوت کا، جس طرح رات کا اندھیرا غالب ہو جائے تو سورج کی روشنی تڑپتی ہے کہ مجھے دروازہ کھلے تاکہ میں اس اندھیرے کو لے کے بھاگ جاؤں. ظلم و عدوان جب زیادہ ہو جائیں تو عدل و انصاف لرزنے لگتے ہیں کہ ہمیں موقع ملے تاکہ ظلم و عدوان اور گناہ اور کفران کو دور کر کے اللہ کی رحمتوں کی برسات برسا دیں. اس طرح اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ یہ گناہگار ایک دفعہ سر سجدے میں رکھ کے روئیں تاکہ میں اپنا کرم برساؤں، اپنی بخشش کر دوں، اپنی مغفرت کر دوں. گناہ کتنے ہوں گے، میری رحمت بے حساب ہے، لیکن رحمت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانے کا انتظار کرتی ہے. وہ بہانے کا انتظار کرتی ہے. ایسی ادائیں جو اللہ کو پسند آ جائیں، حکم ہوتا ہے کھولو دروازہ، بہا دو نے رحم و کرم کی. اس لیے فرمایا جود محتاج است خواہد طالب ہم چنانکہ توبہ خواہد تائب. جس طرح توبہ کرنے والے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے مالک، اس طرح سخی گداگر سائل محتاج فقیر دست نگر مفلوق الحال کم مایا بے ثروت اس کے سوال کی طرف منتظر رہتا ہے کہ کوئی نظر آئے سوال کرے. خزانہ خود بخود بولنا شروع ہو جاتا ہے. جب دنیا کے سخی کا یہ حال ہے تو جس سخی کو بنانے والا وہ بے نیاز سخی، وہ جب گناہگار کا انتظار کرتا ہے کہ گناہگار بولے تاکہ میں اسے رحمت غفار کا تماشا دکھا دوں. حضرات یہاں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی پائے کی بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں ہر غنچہ باشبت زے نسیم دریں چمن، ہر غنچہ باشبت
ز نسیم دری چمن مفتاح کفل جود ز دست گدا بود. بہت خوبصورت بات فرما گئے. مفتاح کفل جود ز دست گدا بود. مفتاح کفل، جس طرح بہار میں باد نسیم کے جھونکے چلتے ہیں تو غنچے کھلتے ہیں، اس طرح جتنے بھی یہ سخیوں کی سخاوت کی بنیاد ہے، ان کی چابی گداگر ہے، فقیر ہے، سائل ہے اور محتاج ہے، پریشان ہے. یہ گویا چابی ہے، یہ ادھر منہ سے بولتا ہے کہ مجھے کچھ چاہیے، ادھر خزانے کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو اس طرح رب العالمین نے بھی خود ارشاد فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. جو نیکوکار ہیں، جو احسان کرتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، رحمت ان کے قریب رہتی ہے. اخلاص والے، خلوص والے، محبت والے، رحمت ان کے قریب رہتی ہے. آگے اللہ رب العالمین کا اس قول کو حضرت جناب جلال الدین رومی رضی اللہ عنہ نقل فرما کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، قال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان کو پیغام یہ دے دیں کہ تم دعا مانگو، تم دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کچھ لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں تم مجھے پکارو. پکارنا اور ہے، دعا مانگنا اور ہے. جہاں بھی اس قسم کی آیات آئی ہیں جن کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ پکارو، وہاں مقصود دعا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ہے کہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پکارنا ہی لے لیتے ہیں، چلو تمہاری بھی سن لیتے ہیں. مجھے پکارو، پکارنا بمعنی دعا ہے، دعا بمعنی پکارنا ہے، چاہے یہ بندگی کا ذریعہ ہو یا ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کا طریقہ. اللہ فرماتا ہے انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، جب مانگنے والا مانگتا ہے تو میں اس کی مراد پوری کر دیتا ہوں. حضرات یہاں پہلے بھی میں اس عنوان پر تھوڑی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن مزید تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض کروں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں. کون ہے ایسا انسان کہ جو یہ کہے کہ وہ میرے قریب نہیں؟ وہ سب کے قریب ہے. اور وہ یہ بھی فرماتا ہے، رب ہو کے یہ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے قریب ہوں. انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تو بہت نزدیک ہوں، بہت نزدیک ہوں، جس قرب کی تم مثال نہیں دے سکتے. اور جب بھی تم دعا کرو گے، پکارو گے، میں تمہاری دعا سن لوں گا. جب ہر ایمان والے کے خدا نزدیک ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے صبح تک لوگ مانگتے ہی رہتے ہیں. آپ جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں، آپ ہی مجھے بتا دیں کہ صبح سے شام تک، ایک مہینے، ایک سال میں کتنی دعائیں مانگی اور خدا نے کتنی قبول کی ہیں. اور وہاں کمی کیا ہے کہ جتنی مانگتے ہو اتنی قبول نہیں ہوتی. جب وعدہ بھی کہتا ہے کہ تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم دعا مانگو نا میں قبول کروں گا، تم مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. سوچے تو وہ جس کے مال میں کمی ہو، سوچے تو وہ جو کسی جگہ سے اور مال لا کے اپنا خزانہ بھرے، اپنا سٹور بھرے، اور پھر دیتے وقت سوچے کہ کتنے کو دوں، کتنا کتنا دوں.
جب وہاں سوچنے کا موقع ہی نہیں، کسی سے لانے کی بات ہی نہیں، وہ ہر شے پر قادر ہے اور قادر مطلق ہے اور سب کا مالک و خالق ہے، تو پھر فرماتا بھی ہے مانگو میں تمہیں دے دوں گا۔ تو جب مانگنے والے صبح سے شام تک عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، جوان، بیمار، تندرست، فقیر، یتیم، یسیر، اسیر، یہ سارے جب مانگتے ہیں تو بتاؤ کتنے کو ملتا ہے؟ آپ جو میرے سامنے تشریف فرمائیں، آپ اپنے دل سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ آپ کتنی دعائیں مانگی ہیں اور کتنی قبول ہوئی ہیں؟ کیا خدا نے کوئی پابندی لگائی کہ فلاں فلاں دعا مانگو اور فلاں فلاں نہ مانگنا؟ جب کوئی پابندی نہیں اور دینے پر بھی پابندی نہیں اور قریب کا بھی وعدہ ہے تو پھر دیتا کیوں نہیں؟ مانگتے بھی ہو خدا سے، دیتا کیوں نہیں؟ حضرات میں یہاں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا لیکن عنوان کی مطابقت سے میں پھر عرض کر دوں کہ کس سے مانگنا چاہیے؟ جو ذاتی مالک ہو، جو دینے پر قادر ہو، جو بالکل قریب ہو، دینے پر قادر ہو، قریب بھی ہو اور اختیار بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ قریب بھی ہو، سنتا بھی ہو، دولت کا مالک بھی ہو اور دینے پر قادر بھی ہو، پرواہ کوئی نہ ہو، اس سے مانگو۔ اور وہ کون ہے؟ خدا ہے جل جلالہ۔ تو ساری دنیا اس لیے اس سے مانگتی ہے کہ وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کو وہ صاحب اختیار ہے، سنتا بھی ہے، قریب بھی ہے، مالک بھی ہے، صاحب اختیار بھی ہے، اور ہم اس کے بندے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی اس سے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، پھر دیتا کیوں نہیں؟ جتنا کچھ آپ مانگتے ہیں اتنا کیا مل گیا آپ کو؟ یا تو اس نے پابندی لگائی ہو کہ یہ مانگو یہ نہ مانگو، فلاں وقت مانگو فلاں وقت نہ مانگنا، اتنا مانگنا اتنا نہ مانگنا۔ جب بالکل حکم مطلق ہے، کوئی قید نہیں، پھر دیتا کیوں نہیں؟ تو پھر کیا ترجمہ کرو گے؟ پھر اس مشکل سے کس طرح حل ہوگے؟ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو پوچھتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے تجھے سجدے کر کے مانگتے ہوئے، تجھے بھی کچھ نہیں ملا، تم ہمیں بیتی کہتے ہو، تو چلو تو ہی موحد صحیح، تو ہی توحید پرست صحیح، تو بتا تجھے کیا ملا؟ جب تو صبح شام خدا ہی خدا کر رہا، ملا تجھ کو بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ اور رسول، اور تو کہتا ہے صرف اللہ ہی اللہ، اتنا ہمدرد ہے تو خدا کا تو نے کیا پایا؟ ملا تم کو بھی نہیں، ملا ہم کو بھی نہیں، تو ہم پوچھتے ہیں کہ تو دیتا کیوں نہیں؟ تو ہم پوچھنے پہ مجبور ہیں کہ تو دیتا کیوں نہیں؟ حضرات حکم یہ ہے کہ رزق کھاؤ، رزق کھاؤ، جیو، کپڑے پہنو، جو رزق کے اندر نعمتیں آتی ہیں اڑاؤ، اس کو کھاؤ پیو، کلو واشربو، چونکہ میں خالق ہوں اور تم مملوک ہو، اور میں رازق ہوں تم مرزوق ہو، مانو یا نہ مانگو، مانگو یا نہ مانگو، مانو یا نہ مانو، تو میں رزق میں دیتا رہوں گا، تھوڑا ہو یا زیادہ، جتنا مجھے اندازہ کہ کتنا تجھے کافی ہے اتنا میں تمہیں دیتا رہوں گا۔ لیکن جو فالتو دعائیں کرتے ہو میں کیوں نہیں سنتا؟ کیوں نہیں مانتا؟ سنتا تو ہوں، مانتا کیوں نہیں؟ یہاں میں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنے کے بعد مزید تحقیق میں جاؤں گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی گیا کہ حضرت دعا کریں، میری یہ مشکل ہے، اللہ کریم یہ مشکل آسان فرما دے۔ تو آپ نے فرمایا خدا تیرا بھی ہے میرا بھی، سنتا تیری بھی ہے میری بھی، وہ مالک تیرا بھی ہے میرا بھی، وہ قریب تیرے بھی ہے میرے بھی، تو کیوں نہیں مانگتا؟ میں مانگ کے بوڑھا ہو گیا ہوں، سنتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ تو نے کبھی اس کی نہیں مانی، اسے کیا پڑی کہ وہ تیری مانے؟ ارے تو نے تو کبھی مانی ہی نہیں اس کی، تو اس کو کیا پڑی کہ وہ تیری مانے؟ بس رزق کھاؤ، مزے کرو، لیکن باقی جو منوانا چاہتے ہو وہ اس کی مانتا ہے جو اس کی مانے۔ تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں جو دعا کروں گا مان لے گا؟ ہاں مان لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک اسی کی مانتے رہے،
آج تک اسی کی مانتے رہے، جتنی مانی اتنی مانگی نہیں، تو کبھی مانگتے تو راضی ہو کے دے دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ قریب تو ہے، دیتا تو ہے، ہر ایک کو ہر وقت جب کوئی مانگے دیتا ہے، مگر اس کو دیتا ہے جس طرح وہ نزدیک ہے، اس طرح بندہ بھی کائنات سے منہ موڑ کے اس کی طرف ہو جائے، اس کے قریب ہو جائے، پھر جو مانگے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو ہم انبیاء اولیاء علیہ السلام، ہم انبیاء علیہ السلام و اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے توسل سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم 100 دفعہ ہی مانگے، کبھی اس کی مانی نہیں، جنہوں نے کبھی اس کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم فرمانبردار نہیں ہیں اور یہ نافرمان نہیں ہے، اس لیے خدا ان کی سنتا ہے تو ہم ان کے قریب چلے جاتے ہیں، ہمارے لیے بھی کچھ کرو، آپ کی تو مان لے گا، ہماری نہیں مانتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال ربکم ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے تمہاری دعا سنوں گا، لیکن قریب آؤ نا، قریب آؤ نا، میرے خدا قریب ہے نا، دعویٰ کرو گے کہ ہم بھی قریب ہیں؟ کون ہے جو دعویٰ کرے گا کہ میں رب کے قریب چلا گیا ہوں؟ ہاں وہ قریب ہے، وہ قریب ہے۔ آپ میں سے جو قریب گیا وہ سنتا سنتا گیا، وہ مانتا مانتا گیا، جب قریب ہو گیا تو حکم ہو گیا جب تم مانتے مانتے یہاں پہنچے نا، اب ہم تمہاری بھی مانیں گے۔ حدیث پاک میں نہیں آتا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اندر اور باہر سے خدا کا ہو گیا کان اللہ لہو، خدا فرماتا ہے کہ اب تم میرے ہو گئے نا، میں اب تمہارا ہوں، تم میری سنتے ہو نا، ہم تمہاری سنیں گے، تم میری مانتے ہو ہم تمہاری مانیں گے۔ اس لیے فرمایا جود محتاج است خواہد طالب ہم چنان کے توبہ خواہد تائب گناہگار جب توبہ کرتا ہے تو توبہ رجوع اللہ کو کہتے ہیں، اللہ کی طرف مڑ جانا۔ تو رحمتیں انتظار کرتی ہیں کہ یہ اس طرف واپس آ جائے تاکہ اس پر رحمتیں برس جائیں، وہ بھی انتظار کرتی ہیں۔ حبیب اجمی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سود خور تھا، شرابی تھا، تو وہ ظالم بھی تھا، بے رحم و بے انصاف بھی تھا۔ وہ اپنے مدیون کے پاس گیا، جس نے قرضہ دینا تھا اس کے پاس گیا، قرضہ دار کے پاس گیا، اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میری سود کی جو رقم بنتی ہے وہ لاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ آج مشکل ہے پیش کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہیں تو یہ تیری ہنڈی میں گوشت پک رہا ہے، یہ کہاں سے لائے ہو تم؟ تو خاتون خانہ نے اتنا کہا، خاتون خانہ نے کہا کہ 3 دن سے بچے بھوکے تھے، یہاں مرے ہوئے گدھے کا گوشت لائے ہیں ہم، اور وہ ان کے لیے پکا رہے ہیں، بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہیں خاموش ہو کے نا اس کے دل پر ہیبت الہی طاری ہوئی، خوف و خشیت نے قبضہ کیا، آنسو ٹپک پڑے، توبہ کرتا ہوا اٹھتا بیٹھتا واپس آیا۔ آگے راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو ایک دانا بینا بچے نے آواز دیا کہ میرے عزیز ساتھیوں راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ وہی شخص ہے کہ جو گزر رہا تھا تو ہمارے کھیل کود کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ جو گرد و غبار اڑ رہا تھا اس پر پڑ رہا تھا، ہمیں خوشی ہو رہی تھی۔ اب وہی شخص واپس آ رہا ہے اور راستہ چھوڑ دیں، اب خدا کا یہ مقبول بن گیا ہے، کہیں ہمارے پاؤں سے اڑتا غبار اس پر پڑ جائے تو کہیں ہم مجرم نہ ہو جائیں۔
واپس آیا سب کو معاف کرنے کے بعد راتیں یبیتون لربہم سجدا و قیاما کی تفسیر بن گیا، تو رات کو بھی ذکر، دن کو بھی ذکر، سجدہ ریزی، تسبیح و تعلیل، ذکر اللہ اور ذکر نبی، حب اللہ اور حب نبی، عشق رب اور عشق حبیب رب، یہ اس کا سرمایہ بن گیا۔ تو پھر وہ مقام ملا کہ لاکھوں گناہگار انسان حبیب اجمی کے ہاتھ پر توبہ کر کے خدا کے بندے بن گئے۔ رب العالمین ذاکرین کو اور توبہ کرنے والوں کو اور محبت کرنے والوں اور دل میں اللہ کا خوف رکھنے والوں کو اللہ جل شانہ اپنے خاص کرم سے نوازتے ہیں۔ اور جو آدمی مسلسل ذاکر ہو، وہ اگر تکبر پیدا ہو گیا تو سمجھو کہ نیکیاں برباد ہو گئیں، اور نیکیاں کرتے کرتے اگر اس کے دل میں اور عاجزی انکسار پیدا ہو تو یہ عاجزی اور انکسار یہ خدا کے نور کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ جتنا ذکر کرو اپنے آپ کو ایک مقبول عبادت گزار بندہ نہ سمجھو، بلکہ ہم متواتر گناہگار سمجھو، کیونکہ گناہگار کی آواز اور ہوتی ہے اور متکبر آدمی کی آواز اور ہوتی ہے۔ جب اپنے آپ کو مجرم سمجھ کر سجدہ کرو گے تو وہ پیار کا سجدہ ہوگا، اور جب تکبر کر کے سجدہ کرو گے تو وہ فرار کا سجدہ ہوگا، اس میں نہ سکون ہے نہ قرار، فرار ہی فرار ہے۔ اور جب عز سے سجدہ کرو گے تو انوار کی برسات ہے۔ اللہ عز والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ یاد رکھو کہ اللہ کی بخشش، مغفرت یہ انتظار میں ہے کہ گناہگار منہ کھولے مانگے تاکہ میں خوشی سے اس کو کرم کر دوں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گناہگار نہ ہوتا تو خدا کے کرم کا کون تماشا دیکھتا، اور اگر مغفرت نہ ہوتی تو یہ گناہگار بخشے نہ جاتے، اور گناہگار نہ بخشے جاتے تو وہ مغفرت کا خزانہ کس لیے اس نے رکھا ہوا ہے؟ اور کوئی چیز اللہ نے بے مقصد بنائی ہی نہیں، کوئی شے بے مقصد نہیں بنائی۔ جب اس نے اتنی بڑی بخشش، جود و عطا، کرم کا سمندر رکھا ہوا ہے، اور ایک قطرہ بھی کسی کو نہیں دیتا، تو پوچھے گا نا کوئی کہ یہ رکھا بھی اس لیے ہے؟ تو جب وہ گناہگاروں کو تقسیم ہونے لگے تو پھر فرماتا ہے آج کے دن کے لیے رکھا ہوا تھا کہ یہ سر سجدے میں رکھیں گے، توبہ کریں گے، ہم دریائے محبت میں، دریائے کرم میں، جود و کرم کے سمندر میں ہم طوفان برپا کر دیں۔ وہ گناہگار جو گناہ کرے اور تکبر بھی کرے اور توبہ نہ کرے، خدا اس سے بہت نفرت کرتا ہے۔ اور وہ گناہگار جو گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرے اور رو کے خدا کے حضور سجدہ ریزی کر لے، خداوند تعالیٰ اس نیکوکار متکبر سے اس گناہگار کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو حکم بھی یہی ہے کہ 100 بار بھی گناہ کرو، واپس آؤ رب کی طرف، تمہارا رب تمہاری سوچ سے بہت آگے ہے۔ واپس آؤ گناہ کر کے، تمہارا رب تمہارے تمام سوچ و فکر کے دائرے سے بہت آگے ہے، اور اس کے کرم کی انتہا نہیں۔ اگر اس کے کرم کی انتہا ہوتی تو پھر وہ خدا کا کرم نہیں سمجھا جاتا۔ خدا کی اپنی ذات کی انتہا نہیں، اس کی کسی صفت کی انتہا نہیں ہے۔ رب العالمین ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر روز ذکر و فکر کی لذتوں میں خدا ہمارے دل، روح اور دماغ اسیر رکھے، اور زبان مبتلا ذکر رکھے، اور دل مبتلا محبت رکھے، سینہ ہمیشہ نبی پاک کی محبت کا گنجینہ بنا رہے، آنکھیں ان کے لیے برسیں، زبان ان کے لیے چلے، کان انہی کو سنے، اور قدم مدینے ہی کی طرف چلتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام نور ٹی وی دیکھنے والوں، سننے والوں کو دو جان کی خوشیاں اور برکات اور محبت کے دریا میں غوطہ زنی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔